ستارے جنہوں نے انگریزوں کے لایانی آسمان حکومت پر چمکنے کے بجائے بر صغیر پاک و ہند کے کریا کریا گلی کوچوں کو اپنا محور بنایا تھا، وہ ستارے، وہ حامیان تحریک کہ جنہوں نے بر صغیر پاک و ہند میں آزادی کے حصول کے لیے 200 سال پر محیط ایک ایسی تحریک چلائی تھی، وہ ستارے کہ جن کے کان سنتے تھے تو بر صغیر پاک و ہند کی مسلمان بہنوں کی آہ و فغاں، وہ ستارے کہ جن کی آنکھیں دیکھتی تھی تو اپنے مسلمان بھائیوں کے زخم، وہ ستارے کہ جن کی رگوں میں خون دوڑتا تھا تو بھارتی سامراج اور ہندوتوا کے نظریے کا پرچار کرتی ہوئی محاسبہ، شدھی اور سنگٹن کی تحریکوں کو پاش پاش کرنے کے لیے، وہ ستارے کہ جن کے دل دھڑکتے تھے تو اس بات کے لیے کہ لاکھوں مسلمانوں کے اس ملک کے اندر مسلمانوں کو دوبارہ حکومت اور سطوت ملے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی بجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ وفا کے خوگر وفا کریں گے یہ طے ہوا تھا، وفا کے خوگر وفا کریں گے یہ طے ہوا تھا، وطن کی خاطر جئیں مریں گے یہ طے ہوا تھا، بوقت ہجرت قدم اٹھیں گے جو سوئے منزل، تو بیچ رستے میں دم نہ لیں گے یہ طے ہوا تھا۔ چہار جانب بہار آئی ہوئی تھی لیکن، چہار جانب بہار آئی ہوئی تھی لیکن، بہار کو اعتبار دیں گے یہ طے ہوا تھا، تمام دیرینہ نسبتوں سے گریز کر کے نئے وطن کو وطن کہیں گے یہ طے ہوا تھا۔ خدا کے بندے، خدا کے بندے، خدا کی بستی بسانے والے، خدا کے احکام پر چلیں گے یہ طے ہوا تھا، تمام تر حل طلب مسائل کو حل کریں گے، تمام تر حل طلب مسائل کو حل کریں گے، جو طے نہیں ہے وہ طے کریں گے یہ طے ہوا تھا۔ برادران اسلام، تاریخ پاکستان کا مطالعہ کرتے ہوئے مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے بے جان کتاب کے اوراق میں سے چند اوراق نکل کر نیل گوں آسمان کو چمکا رہے ہیں، وہ ستارے جو ایک عرصے تک بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کو راہ عمل دکھاتے رہے اور بالآخر اسی خطے کو اپنے لہو سے معطر کر گئے، وہ ستارے کہ جنہوں نے بر صغیر کے مسلمانوں کے کل کے لیے اپنا آج قربان کر دیا تھا، وہ ستارے جنہوں نے انگریزوں کے لایانی آسمان حکومت پر چمکنے کے بجائے بر صغیر پاک و ہند کے کریا کریا گلی کوچوں کو اپنا محور بنایا تھا، وہ ستارے، وہ حامیان تحریک کہ جنہوں نے بر صغیر پاک و ہند میں آزادی کے حصول کے لیے 200 سال پر محیط ایک ایسی تحریک چلائی تھی، وہ ستارے کہ جن کے کان سنتے تھے تو بر صغیر پاک و ہند کی مسلمان بہنوں کی آہ و فغاں، وہ ستارے کہ جن کی آنکھیں دیکھتی تھی تو اپنے مسلمان بھائیوں کے زخم، وہ ستارے کہ جن کی رگوں میں خون دوڑتا تھا تو بھارتی سامراج اور ہندوتوا کے نظریے کا پرچار کرتی ہوئی محاسبہ، شدھی اور سنگٹن کی تحریکوں کو پاش پاش کرنے کے لیے، وہ ستارے کہ جن کے دل دھڑکتے تھے تو اس بات کے لیے کہ لاکھوں مسلمانوں کے اس ملک کے اندر مسلمانوں کو دوبارہ حکومت اور سطوت ملے۔ سامعین گرام، اب میں خیالات گزشتہ کی رو میں بہتا ہوا پر اشک آنکھوں کے ساتھ ماضی کے لبریز دروازے پر دستک دے رہا تھا، اور تاریخ کی مدد سے جب میں نے اس دروازے کے اس پار جھانکا تو مجھے ایک ایسی تحریک نظر آئی جو 200 سال پر محیط تھی، ایسی تحریک نظر آئی، ایسی تحریک نظر آئی جو پاکستان کے حصول کے لیے نظر آ رہی تھی، پاکستان کا حصول اس میں نظر آ رہا تھا، وہ تحریک کہ جس نے دنیا کا مجوزہ نقشہ بدل کر کے ایک ایسی آزاد اور اسلامی مملکت کو جنم دیا۔ صاحبان علم و نظر، اب میرے دل و دماغ پر
یہ سوال بار بار آ رہا تھا کہ 1757 کی جنگ پلاسی میں مسلمانوں کو شکست کے بعد ایک ایسی تحریک جو 200 سال پر محیط تھی، ایسی تحریک جو کبھی شاہ ولی اللہ، کبھی ان کے بیٹے شاہ عبدالعزیز، کبھی ان کے جانشین سیدین سید احمد شہید اور سید اسماعیل شہید کی تحریک المجاہدین کی شکل میں نظر آتی رہی، بالآخر 1831 کے اندر سیدین کی شہادت کے بعد 1857 میں جنگ آزادی اور پھر بنگال میں تحریک کے نام سے چلی۔ آخر ان تحریک کے مقاصد کیا تھے؟ اور پھر یہی تحریک 1871 کے اندر ایسی چلی کہ جس نے مسلمانوں کی آزادی کے لیے آواز بلند کی۔ آخر ان تحریک کے مقاصد کیا تھے؟ اور پھر علامہ اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح جو ایک آزاد وطن کا خیال لے کر اٹھے تھے، آخر اس قیام پاکستان کا مقصد کیا تھا؟ تو تاریخی تناظر میں اور تاریخ کے آئینے میں جب اس سوال کو رکھا جائے تو اس سوال کا مختصر اور جامع جواب دو قومی نظریہ ہے اور ہندو اور مسلم تحریکوں کا پاش پاش ہونا ہے۔ آخر 1947 کے اندر اس تحریک نے ایک کامیاب موڑ لیتے ہوئے چند مقاصد تو حاصل کر لیے، جن میں ہندو سامراج کا خاتمہ اور قیام پاکستان تو شامل تھا، مگر بہت سی تحریک اور بہت سے مقاصد ایسے ہیں جو ابھی تک بھی حاصل کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ جب تک ہم ان مقاصد کو حاصل نہیں کر لیتے ہم کامیاب نہیں ہیں۔ اس لیے شاعر کہتا ہے، جہاں ملتا نہ ہو جینے کا حق بھی بنیادی، جہاں ملتا نہ ہو جینے کا حق بھی بنیادی، جہاں آقاؤں کے پیچھے پھرے ذلت سے فریادی، جہاں تحقیر ہو انسان کی اور نسلوں کی بربادی، وہاں کس چیز کا دعویٰ کہاں کا جشن آزادی۔ قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال کی 20 خطوط اور ان کے آوازیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر قیام پاکستان کے مقاصد کو بیان کیا گیا ہے۔ میں وہ تمام تو آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا، مگر قائد اعظم محمد علی جناح کا ایک فرمان آپ کے سامنے بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ انہوں نے کہا، انڈین کانگریس حکومت حاصل کرنے میں اگرچہ کامیاب تو ہو جائے گی اور وہ برطانوی ٹھگوں کو یہاں سے نکال دے گی، مگر پھر خود ٹھگ بن کر یہاں پر بیٹھ جائے گی اور مسلمانوں کی آزادی سلب کرنے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے لوگوں کی آزادی بھی سلب کریں گے۔ اور ذرا سوچئے تو صحیح، قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنے اس بیان کے اندر کہا تھا کہ اگر ہم لا الہ الا اللہ کے نام پر ایک آزاد اسلامی ریاست حاصل کر لیتے ہیں، ایک آزاد ریاست کا قیام پذیر ہوتا ہے، تو پھر اسلام پاکستان اور دیگر اسلامی ممالک حجاز، افغانستان، کویت، ایران اور دیگر اسلامی ممالک کے ساتھ مل کر ایک اسلامی بلاک بن سکتا ہے اور ہم متحد ہو کے رہ سکتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ علامہ محمد اقبال کے نظریے کی تائید بھی کرتے ہوئے یہ کہا کہ کوئی بھی سوشلسٹ اور کوئی بھی کمیونسٹ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس کی ظاہراً وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کمیونسٹ ہو یا سوشلسٹ ہو، ان کے بانی یہودی تھے۔ اور ساتھ میں قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ کہا کہ یہ سوشلسٹ اور کمیونسٹ ایک ایسا زہر ہے کہ جس کا تریاق کوئی نہیں۔ کوئی کمیونسٹ ہو وہ بھی مسلمانوں کا دشمن ہے، کوئی ہندو ہو وہ بھی مسلمانوں کا دشمن ہے، کوئی سوشلسٹ ہو وہ بھی مسلمانوں کا دشمن ہے، کوئی انگریز ہو وہ بھی پاکستان اور اسلام کا دشمن ہے۔ سامعین محترم، قائد اعظم کا یہ فرمان ان لوگوں، ان سیکولر لوگوں کے منہ پر ایک زوردار تمانچہ ہے جو کہتے تھے کہ پاکستان کے لیے یہ علامہ محمد اقبال اور قائد اعظم سیکولر ریاست لانا چاہتے ہیں۔ آخر میں اتنا کہوں گا کہ جو مقاصد پاکستان کے حصول کے لیے قائد اعظم اور محمد علی جناح نے بیان کیے کہ قیام پاکستان، اس کا مقاصد اسلامی نظام شریعت کا نفاذ، اتحاد عالم اسلام، دو قومی نظریے کا پرچار، رام راج سے نجات، اسلامی جمہوری نظام کا نفاذ، یہ تمام ان مقاصد کے اندر شامل ہیں۔ آخر میں ایک شعر اور اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں کہ میرے وطن کی، میرے قلم کی نوائیں سلام کہتی ہیں، میرے قلم کی نوائیں سلام کہتی ہیں، دھڑکتے دلوں کی صدائیں سلام کہتی ہیں، تیرے لیے حاضر ہیں عقیدت کے پھول اے وطن، تیرے لیے حاضر ہیں عقیدت کے پھول اے وطن، قبول کر کے صدائیں سلام کہتی ہیں۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ.